بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود شریف کے 3 ایسے خاص اوقات جن میں فرشتے بھی من و ان آپ کے ساتھ، آپ کے اس ذکر کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ جو 3 خاص اوقات آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے، اس پر ہمارے صوفیہ کرام اور ہمارے اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین، اکابرین دین اس پر بہت زور دیتے رہے اور اپنے مریدین کو بھی ان اوقات کی تاکید فرماتے رہے۔ خاص طور پر جو لوگ اہل درود ہوتے ہیں نا، اور جن کے سفر کا ابھی آغاز شروع ہو رہا ہوتا ہے، خاص کر وہ ان اوقات کے اندر درود پاک کی کثرت ضرور کیا کریں، تاکہ ان کے اس ذکر میں اللہ رب العزت ان کو فیض بھی عطا کرے، اور ان کا یہ ذکر جو ہے اس میں ترقی بھی ہو۔ یعنی ترقی سے مراد یہ ہے کہ ان کے درود پاک کی کثرت میں بھی اضافہ ہو، یعنی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے، اور دوسری اہم بات یہ کہ ان کی یہ جو عبادت ہے اس کا اثر ان کی باطن اور ظاہر دونوں پر ہونا شروع ہو جائے۔ یہ 3 ایسے خاص اوقات ہیں جن کے اندر انشاءاللہ تعالی فیض ملنا جو ہے نا جی، وہ یقینی ہو جاتا ہے۔ کبھی وقت نکال کر خاص طور پر ان اوقات کے اندر نا ضرور درود پاک پڑھا کریں۔ بے شک ایک تسبیح ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان اوقات کو کبھی خالی جانے نہ دیا کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں۔ خاص طور پر جو یہ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ہمیں فیض نہیں مل رہا، ہمیں اپنی زندگی میں کچھ بدلاؤ نظر نہیں آتا، ہم اتنا درود پاک پڑھتے ہیں، تو جناب والا اگر آپ ان خاص اوقات کے اندر فکر اور توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں گے نا، تو انشاءاللہ تعالی جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بدلاؤ، کچھ تبدیلیاں نظر آئیں، تو وہ ضرور آئیں گی۔ سب سے پہلا خاص الخاص وقت درود پاک پڑھنے کے لیے جو بیان کیا گیا ہے نا، اور ہمارے اولیاء کرام کی طرف سے بڑا زور دیا گیا، وہ سب سے پہلا وقت ہے جی وقت سحر، جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، یعنی رات کا آخری پہر، سحر کا وقت، وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ہمارے صوفیہ کرام فرماتے ہیں جو اس وقت درود شریف پڑھتا ہے، اس کے ہر لفظ کے ساتھ ایک فرشتہ آمین کہتا چلا جاتا ہے۔ یعنی وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اس ذکر میں، درود شریف پڑھنے کے وقت، فرشتے بھی آپ کی اس جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب درود شریف عرش تک براہ راست پہنچتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے جناب فرشتے آپ کا درود پاک لپیٹ کر نورانیت اور روحانیت کے انداز میں عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جو شخص وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، یعنی درود پاک پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد نور کی ایک نوری فضا بھی قائم کر دی جاتی ہے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ فرشتے اس وقت آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے اس ذکر میں شامل ہوتے ہیں، خاص طور پر درود شریف۔ اور یہ وقت سحر ہے۔ کبھی اس وقت میں درود پاک کا ذکر کر کے دیکھیے گا، ایسی روحانیت آپ کے قلب پر اترے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسا سرور آپ کو ملے گا، ایسا سکون آپ کو ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا بڑا خوبصورت وقت جسے بہت تاکید اور تلقین کیا گیا، جو پورا دن ہی اگر آپ اپنا وقف کر دیتے ہیں نا درود پاک کے لیے، تو بالکل بچا ہوگا، اور وہ خاص وقت ہے جناب جمعے کا دن اور مغرب سے قبل کا وقت، یعنی نماز فجر سے لے کر، یعنی جمعے والے دن نماز فجر سے لے کر مغرب سے قبل، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے نا جی، جمعے والا دن بھی ہو اور عصر اور مغرب
کے درمیان کا جو وقت ہے انتہائی خوبصورت وقت ہے. اگر آپ اس وقت میں بھی درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے ساتھ اس ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں، ایک نورانی فضا بنتی ہے اور آپ کو پھر وہیں سے فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ وقت درود شریف کا سب سے محبوب وقت مانا گیا ہے. جمعے والے دن درود پاک کی کثرت کرنا. جمعے کے دن اللہ رب العزت کے خاص فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے تاکہ ہم اس کے لیے دعا کریں. اتنا بڑا اجر اور ثواب اور اتنا بڑا فیض کا سمندر چھپا ہے جمعے والے دن جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو صوفیہ کرام ہے جمعے کو یوم الدرود کہتے ہیں، یعنی درود والا دن. جس دن آپ کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پورا دن بھی اگر آپ اپنا وقف کر دیں درود پاک پڑھنے کے لیے تو بجا ہوگا. اس وقت درود شریف پڑھنے سے انسان کے اعمال کا ترازو نور سے بھر جاتا ہے. کتنی خوبصورت اور گہرائی والی بات ہے، کبھی اس نقطے پر غور کیجئے گا. یعنی جو لوگ جمعے والے دن درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو اس شخص کے اعمال کا ترازو نور سے بھر دیا جاتا ہے اور فرشتے خود اس کے نام کو رحمت کے دفتر میں لکھ دیتے ہیں. یعنی فرشتے تو ہوتی ہی آپ کے ساتھ ہیں نا. جب جب آپ ذکر کرتے ہیں ان اوقات کے اندر، اس خاص وقت کے اندر، تو فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اب تیسرا بڑا خاص الخاص وقت ہے جناب اذان اور اقامت کے درمیانی لمحے. ذرا اس نقطے پر بھی غور کیجیے گا. یہ چند لمحے قبولیت کے سب سے قیمتی اوقات میں سے ہیں. ان اوقات کے اندر آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، اور اگر آپ اس لمحے کے اندر اپنی دعا کو درود پاک کے ساتھ لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو ہر حال میں قبول ہے. اور ہمارے صوفیہ کرام کہتے ہیں جو اس وقت درود شریف پڑھ لیتا ہے نا جناب، اس کے گرد فرشتے جمع ہو کر اس کے ذکر کو بلند کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس سے بڑھ کر اور آپ کو اپنی زندگی کا مقام کیا چاہیے؟ بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، یہ وہ وقت ہے جب آسمان اور زمین کے درمیان روحانی لہریں حرکت میں آ جاتی ہیں اور فرشتے درود کے الفاظ کو لے کر عرش کی طرف پرواز کرتے ہیں. یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحے ہیں جن لمحوں میں جب آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو کتنا فیض آپ کو ملتا ہے. فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور گواہ ہوتے ہیں آپ کے اس ذکر کے. تو یہ تین وقت درود شریف کے لیے آسمانی کنیکشن ہیں، یعنی پوائنٹس ہیں جو آپ کو عرش کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. سحر کا وقت نور کی بارش کا لمحہ ہوتا ہے. اس وقت جمعے والا دن درود پاک کی کثرت کرنے سے رحمت کی تجلی کا وہ وقت ہوتا ہے. اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی قبولیت کا دروازہ ہے. آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے. ان لمحات میں درود شریف صرف ذکر نہیں رہتا بلکہ ایک نوری دعوت بن جاتا ہے جس میں فرشتے خود شامل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ آپ کی طرف سے دعوت بن جاتی ہے جب فرشتے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، آپ کے ذکر کرنے کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ تین خاص اوقات ہیں. آپ اگر اپنی زندگی میں کچھ بدلنا چاہتے ہیں، اپنی شخصیت کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے ظاہر اور باطن کو بدلنا چاہتے ہیں تو ان خاص اوقات کے اندر لازمی درود پاک پڑھا کریں، کثرت کیا کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کو روحانیت میں بہت زیادہ ترقی ملے گی. جو لوگ روحانیت کے متلاشی ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی جو ہے وہ اس طرح سے بدل جائے اور ان کو یہ جو روحانی فیض ہے
اس کا ملنا یقینی ہو جائے تو پھر تو درود پاک پڑھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ اوقات بھی بڑے ہی آسان ہیں اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ جو نیند میں حضور دید آپ کی ہو، میں زندگی گزار دوں بس ایک خواب کے لیے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔